مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ 70 کا لفظ عام طور پر عربوں کے ہاں کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب بیان کرنا مقصود ہو کہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے تو 70 کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ہماری زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی یا تم اس کا اثر نہیں لیتے۔ اس قسم کے الفاظ عام طور پر ہمارے ہاں محاوروں میں چلتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ باقاعدہ گنتی کے اعتبار سے کوئی 70 کا عدد یا 100 کا عدد بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی ہے پھر بھی اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں، کافی زیادہ شعبے ہیں۔ چنانچہ جب ہم مسجد میں ہوں، مصلی پر ہوں، نماز میں ہوں، تو اس وقت بھی ہم مومن ہوں، ایمان والے ہوں۔ ایمان والے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں اس کی اطاعت کر رہے ہوں، جو طریقہ کار، جو تعلیمات، جو احکامات ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیے گئے ہیں ہم ان کو بجا لا رہے ہوں۔ اور جس وقت مسجد سے نکل کر ہم گھر چلے جائیں تو پھر بھی ہم ایمان والے ہیں، وہاں پر ایمان کے تقاضے ختم نہیں ہو جاتے۔ گھر والوں کے ساتھ ہماری معاشرت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، گھریلو سارے معاملات ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہوں، گھریلو زندگی سنت کے مطابق ہو۔ اور جس وقت ہم گھر سے اٹھ کر بازار چلے جائیں، دکان پر چلے جائیں، ملازمت پر، فیکٹری پر، کسی جگہ چلے جائیں تو وہاں پر بھی ہم ایمان والے ہوں، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ اب ہم دکان پر آ گئے ہیں، یہاں پر ہمارا مقصد مال کمانا ہے اور اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے حرام ہے اس کی کوئی تمیز نہیں، یہ مطلب نہیں۔ 70 سے اوپر شعبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے جس موڑ پر بھی ہوں، جس حصے میں بھی ہوں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوں۔ ہماری اخلاقیات، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری غمی، ہماری خوشی، خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا، غمی میں آپے سے باہر ہو جانا اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے جی یہ تو موقع کبھی کبھی آتے ہیں، کیا کریں بچے نہیں مانتے، آخر لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، دنیا کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے تقاضے مقدم رہیں، یہ مطلب ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں صاحب ایمان ہوں، اہل ایمان ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ کسی ایک شعبے پر تو عمل کر رہا ہو، ایک حصے پر تو عمل کر رہا ہو، اور وہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، تو اس سے ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔
ایمان کا کمال تب حاصل ہوگا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 70 سے اوپر شعبے ہیں، بہت زیادہ شعبے ہیں، جس شعبے میں بھی انسان چلا جائے تو وہ بس ایمان والا ہو، اور دیکھنے والے، سننے والے، کہنے والے محسوس کریں کہ واقعی یہ صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے۔ وہ کیفیت نہ ہو جس کو علامات قیامت میں سے شمار کیا گیا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ کہا کریں گے کہ فلاں شخص ایماندار تھا، فلاں شخص سچا ہوا کرتا تھا، یعنی گنتی کے گنے چنے لوگ وہ تو سچائی پر عمل کرتے ہوں اور امانت دیانت ان کے اندر ہو، اور باقی ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ پھیلا ہوا ہو، جھوٹ کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان سب کا جب ہم پاس رکھیں گے تو پھر ہم مومن کامل بنیں گے، ایمان والے، کمال کا ایمان رکھنے والے بنیں گے، وگرنہ ہمارا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ ان 70 سے اوپر شعبوں میں سے سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا ہے۔ آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اسلام کی حدوں میں داخل ہو جائے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ نیکی تب بنے گی جب ہم صاحب ایمان ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، وگرنہ وہ کوئی نیکی نہیں۔ اور آخرت میں بھی ہماری نیکی کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ اگر ہم صاحب ایمان ہیں تو وہاں پر ہر نیکی کی قیمت پڑے گی، اگر خدا نہ خواستہ صاحب ایمان نہ رہے تو پھر کسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے انشاءاللہ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے ایمان کی بات عرض کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے پاس تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، تبسم فرمایا آپ نے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، بظاہر تو کوئی ایسی صورت پیش نہیں آئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس پر آپ تبسم فرمائیں، تو آپ نے کس بات پہ خوشی کا اظہار فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو 70,000 آدمی جو کلمہ گو ہوں گے، صاحب ایمان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے اور ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے اس میں اضافے کی درخواست کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو جبریل پھر آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے ایک لپ بھر کے، دونوں ہاتھوں سے آپ نے اشارہ کیا، ایک لپ بھر کے جنت میں داخل کروں گا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور پھر دوبارہ درخواست کی، سبارہ درخواست کی، ہر دفعہ میں آپ نے یہ دعا کی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ابو بکر بس کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیچھا نہ کرو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر، اگر آپ کی ساری امت جنت میں چلی جائے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیوں موقع کو ضائع کرتے ہو؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے ابو بکر، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ایک لپ بھر کے جنت میں داخل کروں گا، اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت بڑے وسیع ہیں، تو باقی بچے گا ہی کیا کہ اضافے کی درخواست کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی ہے، دستے قدرت بھی بڑے وسیع ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت بھی بڑے جوش میں ہوگی، لیکن پھر بھی انہی کے مقدر میں بخشش آئے گی جو صاحب ایمان ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی صاحب ایمان نہ ہوا تو اس موقع پر بھی سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے عظیم شعبہ، سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال کفر کرتا رہے، بڑے بڑے جرائم کر لے، سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کلمہ شہادت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر کے زمانے کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ جو چند لمحے پہلے اللہ کا کے غضب کا مستحق تھا، اب اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو چند لمحے اگر پہلے مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، اب اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے افضل، سب سے بڑا درجہ ایمان کے شعبوں میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرماتی، چنانچہ اس کا شکر کرنا چاہیے۔ کہ ایک انسان ساری زندگی کفر کرتا رہا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا تھے، اور ناک، کان، ہونٹ کاٹے تھے، کلیجہ چیرا تھا، سینہ چیرا تھا، اندر سے کلیجہ نکالا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت ترین صدمہ تھا۔ تو ایسا شخص بھی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ صحابی رسول بن جاتا ہے، بعد میں آنے والی ساری امت اس کو عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، اور اس کے ایمان کو وہ کمال کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو وہ کمال کا درجہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی رسول کا ایمان ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی۔ تو اس کلمے میں اتنی طاقت ہے، اتنی جان ہے کہ زمانے کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ پہاڑوں کی مانند ہوں اور اتنے اونچے اونچے بڑے بڑے گناہ ہوں کہ آسمان تک اس کی چوٹیاں ٹکرا رہی ہوں، تو وہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے۔ چنانچہ ایک واقعہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ راستے میں یہودیوں کی بستیاں پڑتی ہیں خیبر میں، اور جو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تک و دو میں لگے رہتے ہیں، ان کا محاصرہ کریں، ان سے جہاد کریں، قتال کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر وہاں تشریف لے گئے اور خیبر کی بستیوں کا محاصرہ کر لیا۔ جس وقت آپ نے محاصرہ کیے ہوئے تھا تو ایک چرواہے کا واقعہ منقول ہے جس کا نام اسود تھا۔ اسود بہت زیادہ سیاہ ہونا، اور رنگ بھی سیاہ تھا، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اور چونکہ محنت مزدوری کرنے والا شخص تھا، جسم سے بدبو بھی آتی تھی، اور کسی کا رنگ بہت زیادہ کالا ہو تو ہمارے ہاں جیسے نام پڑ جاتا ہے اس کا کالا، تو گویا کہ اس کا نام بھی اسی بنیاد پر اسود رکھا ہوا تھا کہ رنگ بہت زیادہ کالا تھا۔
اور وہ چرواہا تھا خیبر میں جو لوگ آباد تھے، ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اجرت لیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ بکریاں چراتے چراتے خیبر سے باہر نکل آیا، اور اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا ان کی تعلیمات ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چراتے ہوئے بکریاں صحابہ کرام کے خیموں تک آ گیا۔ وہاں پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کے سردار کہاں ہیں، آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا ہے، تو اس میں ہیں ہمارے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی قوم کے بادشاہ اور سردار ہیں، اور معمولی سے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے خیمے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ تشریف فرما ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے دیکھے تھے ریشم کے خیمے، اور ان میں بادشاہ اور دربان اور کیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کوئی مذاق والی اس میں بات نہیں۔ چنانچہ وہ چلا گیا، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی پہرے دار نہیں ہے۔ پہلے جنگوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی حفاظت پہلے بھی اللہ کرتے ہی تھے، لیکن باقاعدہ آپ کی حفاظت کا اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ میں آپ کا محافظ ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کبھی پہرا نہیں لگوایا، صحابہ کرام کو منع کر دیا۔ پہلے بھی صحابہ کرام از خود ہی پہرا دیا کرتے تھے، اب از خود بھی پہرا دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ چنانچہ کوئی بھی نہیں تھے وہاں، اس نے پردہ ہٹایا اور اندر چلے گئے۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو دل کی دنیا بدل گئی، اور جا کر کہا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں اور مجھے اللہ کا رسول مان لیں، اور یہ جو ظلم ستم اور بت پرستی، شرک، کفر، آپس کے بغض، عناد، اس کو ختم کر دیں، یہ میرا مقصد ہے۔ چنانچہ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اگر میں آپ کے مذہب میں شامل ہونا چاہوں، داخل ہونا چاہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھ لو تو اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہوں تو میرے حقوق کیا ہوں گے، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے، اور ہم آپ کو اپنے گلے سے لگائیں گے، اور جو ہمارے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہوں گے۔ اسلام کے اندر تو بڑے چھوٹے ہونے کی کوئی تمیز نہیں، یہاں تو چھوٹوں کو بھی وہی تحفظ حاصل ہے جو بڑوں کو تحفظ حاصل ہے۔ مسلمانوں کے ہاں دوہری پالیسیاں نہیں ہیں، دوہرے حقوق نہیں ہیں کہ بڑے طبقے کے لیے اور حقوق اور چھوٹے طبقے کے لیے اور حقوق۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو مساوات ہے، سب کے حقوق یکساں ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا رنگ بھی سیاہ ہے، میری شکل بھی اچھی نہیں ہے، میرے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے، اور آپ اتنے بڑے شخص ہو کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گلے سے لگائیں گے، اپنا بھائی بنا لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ باقی رہا مسئلہ تمہاری سیاہی کا اور تمہاری بدبو کا، تو جس وقت تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے، قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگے، تو اس وقت
اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سفیدی کو تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے اور تمہیں حسن عطا فرما دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب جہاد کا موقع ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، رمضان بھی نہیں ہے، حج تم پہ ویسے فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی تم پہ فرض نہیں ہے، تو اب تو حکم یہی ہے کہ جہاد کیا جائے۔ اس نے کہا کہ جس وقت بندہ جہاد میں جاتا ہے اگر بچ جائے تو اس کو غازی کہتے ہیں، اگر وہاں کام آ جائے تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ اگر میں قتل ہو جاتا ہوں، مارا جاتا ہوں، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، ضامن ہوں کہ جنت الفردوس اللہ تمہیں دیں گے۔ تو اس نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس بکریاں بھی ہیں جو یہودیوں کی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خیبر کے دروازے سے داخل کر دو اور پھر تم آ جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور محاصرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی افرادی قوت، کوئی مالی قوت ان کو اندر نہ جا سکے، تاکہ وہ مجبور ہو کر باہر نکلے اور اطاعت قبول کریں۔ لیکن یہاں پر اپنے ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور یہ جانور تمہارے پاس امانت ہے، اسلام ہمیں خیانت کی اجازت نہیں دیتا، لہذا تم یہ جانور ان کو واپس کر کے پھراؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں، مد مقابل کوئی بھی ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، دشمن ہو، دوست ہو، حق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ بکریاں چھوڑ کے آ گیا، جہاد ہوا، شہید ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں زخمیوں کا، شہداء کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تشریف لے گئے۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام جمع ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا ہے، شہید ہوا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول اور اس کے درمیان میں بات تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور پھر آپ نے چند جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا اور یہ جنت الفردوس کے اندر پہنچ گیا، اور اس کو مشک و عنبر کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہے اور اس کے جسم کو خوشبوؤں سے مہکایا جا رہا ہے۔ مسلم شریف میں پوری تفصیل موجود ہے۔ تو مقصد اس پورے قصے کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا، سب سے افضل، سب سے عظیم شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ تو ایک بندہ کہ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی خوبی بھی موجود نہیں، ساری زندگی کفر میں بسر ہوئی، لیکن کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ملی، موقع ہی نہیں آیا، نوبت ہی نہیں آئی۔ کلمہ پڑھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کیا بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو مشک و عنبر سے خوشبو دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو کو خوشبوؤں سے بدلا جا رہا ہے، اور اس کے جسم کی سیاہی کو، بدصورتی کو حسن سے بدلا جا رہا ہے، اور یہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
اللہ تعالی ہمیں کلمے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔